السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج دوسرے دن بھی اجلاس کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے۔ کل حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا تو آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پھر دوبارہ اجلاس کیا گیا ہے اور پریس ریلیز باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن بھی ہے اس میں، یعنی ہاں بھی کی ہے اور انڈائریکٹلی سمجھیں سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی سکم تو ہیں اس میں، اور ہماری قانونی ٹیم جو ہے اس کو کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ اس فیصلے میں جو سکم ہیں وہ آپ ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کیا جا سکے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے ساتھ میں کہ پی ٹی آئی جو ہے سپریم کورٹ میں پارٹی نہیں تھی، نہ الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ میں پارٹی تھی، نہ سپریم کورٹ میں پارٹی تھی، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ لیکن کہا گیا ہے کہ عمل درآمد کریں گے، انکار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہم نے غلط تشریح نہیں کی، یہ تصور غلط ہے۔ پریس ریلیز میں پہلے پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر آگے بات کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ یعنی الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے گا کہ یہ فیصلے میں سکم ہیں اور ان پہ وضاحت کریں، کلیئر کریں۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بے جا تنقید کا نشانہ بنانے پر الیکشن کمیشن میں اس کی شدید مذمت کی گئی اور اسے مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے۔ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا۔ چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ویلڈ نہیں تھے، جس کے لاجیکل کنسیکوینس میں الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان جو ہے وڈرا کیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب عمل ہے۔ جن 39 ایم این ایز کو، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا تھا، لہٰذا ریٹرننگ افسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے۔ جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ ہی پارٹی کی ایفیلیشن ظاہر کی، اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کرایا، لہٰذا ریٹرننگ افسران نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی۔
الیکشن کمیشن الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی یہ اپیل مسترد کر دی گئی۔ پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ اب یہ سارا فیصلہ جو آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن نے انڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو وہی باتیں بتا دی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا کیس نہیں تھا، سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا، وہ آپ لوگوں نے مسترد کر دی درخواست جو ہے سنی اتحاد کونسل کی۔ سنی اتحاد کونسل پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی، ادھر سے ان کا مسترد ہوا، پھر آئی سپریم کورٹ میں تو آپ لوگوں نے ان کی تو مسترد کر دی، پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا، جو پی ٹی آئی نہ پارٹی تھی، نہ الیکشن کمیشن میں، نہ پشاور ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ میں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سکمز ہیں، یہی سکم ہیں جو میرے خیال میں جن پہ سپریم کورٹ میں جائیں گے شاید الیکشن کمیشن اور لیگل ٹیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سکم بھی ہو سکتے ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا، غلط تشریح نہیں کی۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر یوسف رضا گیلانی کی طرح ڈٹ جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے، آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے۔ سپریم کورٹ اسی آئین کی پابند ہے کہ اسی آئین کے تحت سپریم کورٹ اپنے فیصلے دے، لیکن آئین کو وائلیٹ کر کے، سبوتاج کر کے، دھجیاں اڑا کے کوئی اگر فیصلہ آئے تو پھر اس پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے بھی آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے نا، کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر آئین کا تحفظ کیا جائے گا، آئین کے تحت کام کیا جائے گا۔ تو یہ کس آئین کے تحت ہے؟ اب تفصیلی فیصلہ آئے تو اس میں کیا تشریح کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جواز کیا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیس سنا نہیں، پی ٹی آئی کی درخواست نہیں آئی، پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی کا کوئی وکیل نہیں تھا، اور دوسری پارٹی کو بھی نہیں سنا گیا۔ پی ٹی آئی کی جو اگر پی ٹی آئی آتی اور درخواست دیتی، طریقہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو دوران سماعت، جب سماعتیں چل رہی تھیں اس وقت پی ٹی آئی کو کے ساتھ اگر اتنی ہمدردی کرنی تھی تو پی ٹی آئی کو کہتے کہ بھئی آپ پارٹی بنے اور اس کو سنی اتحاد کونسل کو فارغ کر دیتے ہیں کیس میں سے، آپ پارٹی بنے تاکہ آپ کو ریلیف دیا جا سکے۔ لیکن پارٹی بھی نہیں بنایا گیا، یہ بھی گڑبڑ ہے کہ بھئی پارٹی تو بناؤ نا، پارٹی بناؤ، کیس سنو پی ٹی آئی کا، اور ایسے ہی بغیر سنے ریلیف دے دیا گیا ہے، جس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کہہ تو رہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے، یوسف رضا گیلانی نے انکار کر دیا تھا نا، ہم نے پہلے ویلاگ میں ذکر کیا ہے، یوسف رضا گیلانی کو جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو گیلانی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری صدر مملکت جو تھے اس وقت کے، ان کے خلاف، ابھی بھی صدر ہے، ان کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھیں۔ تو گیلانی صاحب نے کہا آئین مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں اپنے سربراہ ریاست کے خلاف جو ہے کسی اور حکومت کو، کسی اور ملک کی حکومت کو خط لکھوں، میں تو نہیں لکھوں گا۔ پھر گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا تھا 1 منٹ کی سزا دے کے۔ تو گیلانی صاحب کو تو چلو وہ عوامی نمائندے تھے، ان پہ تو بقول طیب بلوچ کے چڑھ دوڑتے ہیں ہماری عدالتیں بھی، لیکن چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف الیکشن کمشنر کو نہیں ہٹا سکتے، نہ صدر مملکت ہٹا سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم ہٹا سکتے ہیں، کوئی نہیں ہٹا سکتا، ما سوائے اس کے کہ وہ خود ریزائن کرے یا پھر ان کا کیس بھیجا جائے، ریفرنس بھیجا جائے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل پھر سماعتیں کرے گی۔ اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ سکتا ہے، اگر سپریم جوڈیشل کونسل چاہے تو ہٹ سکتے ہیں، وہ بھی ریفرنس کے ذریعے۔ تو ریفرنس کو کون بھیجے گا سپریم کورٹ میں؟ اور چیف الیکشن کمشنر کو اتنا آسان نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا، نال تو وہ کر نہیں سکتے لیکن ہٹانا بھی آسان نہیں ہے۔
تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو اپنا موقف دینا چاہیے تھا. یہ الیکشن کمیشن کا اپنا موقف مجھے نہیں لگ رہا فی الحال لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن شاید دباؤ میں ہے اور سپریم کورٹ سے کہ بھائی مزید ہم خوار نہ ہوتے رہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا عمل درآمد اس پر ہوتا ہے، کیونکہ عمل درآمد بھی مشکل لگ رہا ہے جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.